لجپال نبی میرے درداں دی دوا لجپال بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ ثمرۃ۔ آج کا میرا موضوع ہے اللہ کی رحمت پر خوشی منانا حکم الہی ہے۔ تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانا کیسا ہے؟ سوچئے، اگر ایک دن ایسا آئے جس دن دنیا میں سب سے بڑی نعمت اتری ہو، ایک دن ایسا آئے جس دن کائنات کی تقدیر بدل گئی ہو، ایک دن ایسا جس دن اندھیروں میں روشنی اتر آئی، ایک دن ایسا جس دن اللہ کی سب سے بڑی رحمت اتری ہو، ایک دن ایسا جس سے صدیوں کا انتظار ختم ہو گیا، ایک دن ایسا جس دن زمین و آسمان پر جشن کا سما ہو، ایک دن ایسا جس دن فارس کی آگ جو 1000 سال سے ایک آتش قدح میں برابر جل رہی تھی، جس کی لوگ پوجا کرتے تھے، وہ بجھ جائے، ایک دن ایسا جس دن ایک نور آیا جس سے مغرب اور مشرق روشن ہو جائے، ایک دن ایسا فارس کے بادشاہ اسرا کے محل میں زلزلہ آ گیا۔ یہ سب اور بہت کچھ ایک ہی دن میں ہوا، تو وہ کیا ہوا ہوگا؟ یہ وہ دن ہے جو آج سے 1500 سال پہلے 12 ربیع الاول کو، یعنی کائنات جن کے لیے بنائی گئی، جن کی وجہ سے جنت بنائی گئی، جن کی وجہ سے زمین و آسمان غرض کائنات کی ہر چیز بنائی گئی، اور جن کا مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے ان کا نام مبارک عرش پہ لکھ دیا گیا ہو۔ وہ ہستی حبیب خدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورت یونس کی آیت نمبر 58 میں فرماتا ہے، یعنی کہہ دو یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہی ہے کہ باعث پس اس سے خوشی منائیں، وہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اب سوچئے اللہ کی سب سے بڑی رحمت کون سی ہے؟ وہی ہے جن کا ذکر میں نے اوپر بیان کیا ہے۔ قرآن خود بھی بتا رہا ہے، سورہ الانبیاء آیت نمبر 107، یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ طبرانی کی حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کا فضل سے مراد قرآن اور رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس لیے جب اللہ خود فرما رہا ہے رحمت و خوشی مناؤ، تو سب سے بڑی رحمت اللہ کی رحمت رحمت العالمین ہے، یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر کے دن کا روزہ رکھا، فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا، اور یہ اسی دن مجھ پہ وحی نازل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ولادت کے دن کو نعمت سمجھا اور شکر ادا کیا۔ صحیح بخاری میں کہ جب ابو لہب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری ملی، تو اس نے خوشی میں اپنی لونڈیا صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ مرنے کے بعد ہر پیر کے دن اس کے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ سوچئے، ایک کافر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی منائے اسے فائدہ ہو سکتا ہے، تو مومن خوشی منائے تو اس کا کیا مقام ہوگا، یہ سوچنا چاہیے۔ رحمت العالمین کے پیدائش خوشی کے طور پر منانا چاہیے، نہیں بالکل منانا چاہیے، حکم الہی بھی ہے اور سنت رسول بھی ہے۔ ایک خاص پیغام اس مبارک موقع پر دینا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ کے لیے اس سال ایک عظیم موقع ہے۔ یہ صرف میلاد نہیں، یہ 1500 سالہ جشن ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ 15 صدیوں سے یہ نور دلوں کو منور کر رہا ہے، 15 صدیوں سے یہ رحمت کی زندگی دے رہی ہے، 15 صدیوں سے نماز پڑھی جا رہی ہے، 15 صدیوں سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، 15 صدیوں سے عمرہ حج کیا جا رہا ہے، 15 صدیوں سے روزے رکھے جا رہے ہیں، 15 صدیوں سے زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے، 15 صدیوں سے اللہ کے نیک بندے امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد جنت بھی عطا کر رہا ہے، 15 صدیوں سے اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، 15 صدیوں سے قرآن سکھایا جا رہا ہے اور پڑھایا جا رہا ہے، 15 صدیوں سے درود السلام کے نذرانے بھیجے جا رہے ہیں، 15 صدیوں سے عشق رسول جگایا جا رہا ہے، 15 صدیوں سے شب معراج، شب برات، شب قدر منائی جا رہی ہے، 15 صدیوں سے اقام الہی پر عمل کیا جا رہا ہے، 15 صدیوں سے سنت رسول پر عمل کیا جا رہا ہے، 15 صدیوں سے محفل میلاد منائی جا رہی ہے، 15 صدیوں سے حافظ قرآن بنائے جا رہے ہیں، 15 صدیوں سے دین اسلام سکھلایا جا رہا ہے، 15 صدیوں سے آل رسول میں نیک بندے اپنے ولی اور محبوب کو مسلمانوں کی ہدایت کے لیے اللہ بھیج رہا ہے، تو 15 صدیوں سے میٹھی عید اور بقرہ عید منائی جا رہی ہے۔ یہ سب
اور بہت کچھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1500 سالہ ولادت کی وجہ سے ہے۔ اگر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت نہ ہوتی یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ پھر کیا ہم اس موقع پر خوشی منانے میں پیچھے رہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ دن صرف تاریخ نہیں، یہ دن ایمان کی دھڑکن ہے، محبت کا ثبوت ہے، اللہ کے حکم کا جواب ہے، اور اس پہ خوشی مناؤ۔ اللہ کی سب سے بڑی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ رحمت پہ خوشی مناؤ تو ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منانا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل ہمیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منانا چاہیے۔ یہ خوشی ایک رسم نہیں بلکہ قرآن حدیث کے عین مطابق ایمان کا تقاضا ہے۔ آئیے اس سال جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا 1500 سالہ جشن ولادت کا سال ہے اور ربیع الاول کا مہینہ ہے، اپنے شہروں کو، اپنے محلوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے دلوں کو، اپنے گلیوں کوچوں کو، اپنے دفتروں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے بھر دیں۔ یہ جشن کوئی رسم نہیں، یہ قرآن کا اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے، عشق رسول کا اظہار ہے، امتی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا حق بھی ہے۔ تو جب ہم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو خوشی مناتے ہیں، دراصل ہم اللہ کی سب سے بڑی رحمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ خوشی ہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے، کیونکہ ایک ایسی محفل سجی ہوئی تھی، وہ محفل صحابہ کرام اجمعین نے سجائی ہوئی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر کر رہا تھا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، جلد 2 میں صفحہ نمبر 547 ہے، حدیث نمبر 1305 ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کی مجلس میں تشریف لائے اور فرمایا تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھا رکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر اس کی تعریف کرنے بیٹھے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی دعوت دی اور ہم پہ احسان فرمایا، یعنی شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم اسی خاطر بیٹھے ہو؟ عرض کیا یا اللہ کی قسم ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں اس لیے قسم نہیں دی کہ تم پر کوئی تہمت یا الزام رکھنا مقصود ہے، میرے پاس جبریل آئے، انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے وجہ سے فرشتوں میں فخر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس سال جو کہ 1500 سالانہ جشن ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سال ہے، ہمیں اسی طرح جس طرح صحابہ کرام نے محفل سجائی ہوئی تھی ہم بھی سجائیں، اور پھر اللہ فرشتوں میں فخر کرے، اور جب اللہ تعالیٰ جس محفل میں فخر کرے تو کیا اس محفل میں شامل افراد کو اللہ بخش نہیں دے گا؟ بالکل بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پہ رکھے، اللہ میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام کی نذرانے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مبارک سال کے اندر ہمیں بھیجنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا، ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا غضب ہوا۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد سید کل صورت میں آتا الفاظ مرک۔